اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے پل صراط، جہنم کے اوپر بنا ہوا مشہور پل۔ بلا شبہ ہم سب کو اس پل سے گزرنا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کوئی بھی انسان پل صراط کو اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات، 7 مختلف پڑاؤ پر۔ یہ سوالات کیا ہیں؟ کیا ہم سب قیامت کے دن ان 7 سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے اس کو پار کرنا بہت آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل۔ یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گی جسے اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے، جیسے روشنی کی رفتار، ہوا کی طرح یا عالی نصب گھوڑوں کی طرح اور تیز رفتار سواریوں کی طرح۔ فرشتے لگاتار یہ پکاریں گے: اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو خراش تک نہ آئے گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ سب کچھ طے ہے اور یہ ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہے۔ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو ایک نہ ایک دن اس پل سے ضرور گزرنا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ اسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے، جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ 79 کی آیت نمبر 6 میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور پہلی دفعہ سور پھونکنے پر سوائے ان کے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ سے یا پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس چیز سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں ہے، اور وہ کہیں گے کہ افسوس ہے ہم پر کہ اس نے کوئی چھوٹی اور بڑی بات نہیں چھوڑی، سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کو موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ روز محشر اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اور اگر ایک دفعہ اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ہمارا اعمال نامہ ہی یہ طے کرے گا کہ ہماری منزل جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن اس آخری منزل سے پہلے ایک پڑاؤ اور بھی ہے، ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، ایک ایسا پڑاؤ جسے اس دنیا کے سب انسانوں کو پار کرنا ہوگا۔ یہ پڑاؤ پل صراط ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ تمہارے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ حدیث کے مطابق پل صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گنہگار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا: صراط ایک پل ہے جو کہ جہنم کے پار بچھایا جائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سب سے پہلا رسول ہوں گا جو اپنے امتیوں کے ساتھ اس کو پار کرے گا۔ اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا
اور وہ اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے۔ مومنین اس کو پلک جھپکتے ہی پار کر لیں گے، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پرندے کی طرح، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح اور اونٹوں کی طرح۔ کچھ بچ کر بالکل محفوظ رہیں گے، کچھ زخمی ہو کر نکلیں گے اور کچھ کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 7 سوالات کیا ہیں جو پل صراط کو پار کرتے وقت پوچھے جائیں گے۔ پل صراط سے ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کے 7 مرحلے اور 7 سوالات ہوں گے۔ پل صراط کو 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 مرحلوں کے 7 سوالات۔ پہلے مرحلے پر جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے، کیونکہ کافروں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی ہو تو یہ چلا کر کہے گی کیا اور نہیں ہے۔ تمام کافروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا لیکن جہنم ابھی بھی خالی ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایمان لائے اور ہم نے نیک عمل کیے تو ہمیں روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سلامت رہے۔ لیکن اگر ہم ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے تو اس زندگی میں ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم نیک اعمال جمع کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، ورنہ ہمارے گناہ کانٹے بن کر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ جہنم کی آگ گنہگار انسانوں کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم اس پل کو کیسے پار کر سکتے ہیں جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ناظرین، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری نظر جہنم پر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اس پل کو تیزی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں پر ہمارے سے دوسرا سوال کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ ہماری نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی ہمارا حساب بھی اتنا ہی آسان ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو تمام عمر سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیا ہم نے مال کی زکوٰۃ ادا کی؟ اس سوال پر غور کیجیے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ خالق کا عطا کردہ مال ہمارا اپنا ہی ہے اور ہم اس مال کو تقسیم کرنے کی بجائے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اپنا مال مستحق لوگوں سے چھپائیں گے تو آخرت میں جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایات کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے مرحلے میں ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اگر ہم ان سوالات کے دوران کاش جیسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوالات کے لیے تیاری کریں۔
5वें مرحلے پر ہم سے حج کے بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ کیا ہم نے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کیا یا پھر اس سے محروم رہے۔ 6 مرحلے پر ہم سے حقوق العباد کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ یہ سوال حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں ہوگا کہ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کیے اور ان پر ناحق ظلم تو نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ عمل ہم لا علمی میں کرتے ہیں اور بعض اوقات جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں۔ ہم آسانی سے بہتان یا غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ ان سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو پولیس رات کے بارے میں پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، وہ جہنم اور پولیس رات کہاں ہے؟ کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ مومنوں سے کہے گی کہ اے مومنوں میرے اوپر سے تیزی سے گزر جاؤ کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی جو کہ اس سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت منزل ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے بھی نہ دیکھی ہوگی، کسی کان نے نہ سنی۔ کوئی انسان اپنے خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس خوبصورت جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں دنیاوی ہتھ کنڈوں سے بچنا ہوگا تاکہ اس دنیا میں کامیابی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس سے نواز دیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔